रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरह है जिसमें 73 आयत और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 7 में मौजूद आयत 55 ta 57 का बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ला जुनाह अलैहिन्न फी आबाइहिन्न वला अबनाइहिन्न वला इख्वानिहिन्न वला अबनाइ इख्वानिहिन्न वला अबनाइ अख्वातिहिन्न वला निसाइहिन्न वला मा मलकत ऐमानुहुन्न वत्तकीनल्लाह इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। तर्जुमा: औरतों पर अपने बापों से पर्दा ना करने में कुछ गुनाह नहीं, और ना अपने बेटों से, और ना अपने भाइयों से, और ना अपने भतीजों से, और ना अपने भांजों से, और ना अपनी किस्म की औरतों से, और ना लोंडियों से। और ए औरतों, अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को जब पाबंद कर दिया गया कि वो मर्दों से जब भी बात करेंगी पर्दे के पीछे से बात करेंगी, तो साथ ही उन्हें बता दिया गया कि वो कौन से लोग हैं जो इजाजत रखते हैं कि वो पर्दे के बगैर भी यानी घर के अंदर दाखिल होकर अज़वाज मुतहरात से बात कर सकते हैं। तो ये इनमें शामिल हैं अज़वाज मुतहरात के बाप, उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे, भांजे, मेल जोल की औरतें यानी वो औरतें जो उनकी जान पहचान वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो दिल से उनकी दोस्ती हैं, वो औरतें। लेकिन यहाँ पर इन औरतों के बारे में ये ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये उनकी मेल जोल की वो औरतें हों जो अखलाक में और किरदार में उन्हीं की तरह हों, जो कि जिनका किरदार काबिल गिरफ्त ना हो, क्योंकि वो औरत जिसका किरदार काबिल गिरफ्त हो वो दूसरी औरत को भी एक गलत हरकत की तरफ, एक गलत अमल की तरफ राग़िब कर सकती है। लिहाजा मेल जोल के अंदर खास तौर पे वो औरतें शामिल हैं जो उनकी अपनी तरह की औरतें हैं, जो अहले ईमान हैं। और इसके साथ साथ लोंडियां वो औरतें हैं जो उनके घरों में काम कर रही हैं। काम काज करने वाली औरतों को जो लोंडियां हैं, वो लोंडियां भी इस चीज की इजाजत रखती हैं कि उनके सामने जो अज़वाज मुतहरात हैं वो बेपर्दा रह सकती हैं, या लोंडियां भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आ जाती हैं। अब यहाँ तक पे जो ये फहरिस्त है, इस फहरिस्त में चचा और मामू का जिक्र अगर आप गौर करें तो मौजूद नहीं है। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो औरत के लिए वैसे ही वालिदैन के बराबर होते हैं, या फिर ये इस वजह से भी हो सकता है कि उनका जिक्र इस वजह से ना किया गया हो कि जब भांजों का और भतीजों का जिक्र आ जाता है तो भांजों और भतीजों के जिक्र आने के बाद चचा और मामू के जिक्र की हाजत नहीं रहती, क्योंकि भांजा और भतीजा इन दोनों से पर्दा ना होने की वजह वही है जो चचा और मामू से पर्दा ना होने की वजह है। लिहाजा अल्लाह ताला इसके साथ साथ आखिर में ये भी फरमाता है कि ए औरतों, तुम्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी से परहेज करना चाहिए, अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। इस इरशाद का मतलब ये है कि इस हुक्म के आ जाने के बाद आइंदा किसी भी ऐसे शख्स को घरों में बिला झिझक और बेहिजाब आने जाने की इजाजत ना दी जाए जो इन रिश्तेदारों के दायरे से बाहर हो। दूसरा मतलब इसका ये हो सकता है कि खवातीन को ये रवैया हरगिज़ अख्तियार नहीं करना चाहिए कि वो अपने शोहर की मौजूदगी में, वो मर्दों की मौजूदगी में तो पर्दे की पाबंदी करें, मगर जब वो मौजूद ना हो तो गैर महरम मर्दों के सामने पर्दा उठा दें। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि उनका ये फेल चाहे उनके शोहर से छुपा रह जाए, खुदा से नहीं छुपा रह सकता, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पर निगाह रखता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा:
اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمنان اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے، اپنے حسد کا اظہار کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نیا الزام نہ لگایا جائے، اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے خلاف فرضہ سرائیاں نہ کی جائیں۔ لہٰذا یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے، کی حیثیت اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا، درود و سلام بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد مہربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملائکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام یا جو صلوات بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ ترین درجے کی محبت رکھتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو سر بلند کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فروغ بخشے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ دو مثالیں دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اہل ایمان کو یہ تلقین فرماتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ تلقین کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت نصیب ہوئی ہے، لہٰذا تم ان کی قدر پہچانو، اور جو انہوں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے اس کا حق ادا کرو، کیونکہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اور یہی وہ شخص تھا، یہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے تمہیں علم کی روشنی دکھائی، تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، یہی وہ شخص تھا جس نے تمہیں اخلاق کی ان پستیوں سے اٹھایا، اور آج تمام دنیا تم سے حسد کر رہی ہے کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 خطائیں معاف فرمائے گا، اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے دراصل کفار اور مشرکین کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کی اور نیچا دکھانے کی چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیں، آخر کار وہ سب منہ کی کھائیں گے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر مہربان ہے، اور یہ ساری کائنات اور اس کا نظام جن فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی اور ان کے ثنا خواں ہیں۔ وہ سب ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کی تعریفوں کے چرچے کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ مشرکین اور منافقین جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر کے، غلط اپنے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے جتنا چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کو یا ان کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کریں، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ان کے فرشتے شب و روز ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی یہ تلقین فرماتا ہے کہ وہ یہ جو ایک عظیم کام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا، وہ اس کام کو ہر صورت میں جاری رکھیں۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں کا انجام بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے سے یہاں پر دو چیزیں مراد ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، اس کے مقابلے میں کفر و شرک اور دہریت کا رویہ اختیار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان کو حلال کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی جائے، کیونکہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن و تشنیع در حقیقت اللہ تعالیٰ پر طعن و تشنیع ہے، اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، اور سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے دنیا اور آخرت میں لعنت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں وہ عذاب دے گا جو کہ رسوا کر دینے والا ہے، جو کہ عزت کو ختم کر دینے والا ہے۔ یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو 10 رحمتیں دلواتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کی 10 خطائیں معاف کرواتا ہے، اور آپ کے 10 درجے بلند کرواتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانے کا، ان کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔